لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشواء أنوار محبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العربية والعجمية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في كتاب المبين وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا عليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات محمد سامعین گرامی، قرآن کریم کے چھٹے پارے کی یہ آیت کریمہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرے. وابتغوا علیہ وسیلۃ، اور وسیلہ تلاش کرے. جاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے. لعلکم تفلحون، تاکہ نجات پا جائیں. الحمدللہ رب العالمین. محرم الحرام ایام اضحیٰ کی مجلس آج سے تقریباً ہر اضحیٰ خانے میں یا ہر مقام پر جہاں جہاں اعتبار پہلی ہے مجلس کا آغاز ہے. پروگرام کے تحت الحمدللہ رب العالمین محرم میں جو اضحیٰ خانے سجائے جاتے ہیں تقریباً 90% آمادگی ہے. 10% اور باقی ہے. الحمدللہ رب العالمین وہ بھی ہو جائے گا. لہذا آج چاند رات شب پہلی محرم ہے. جیسا کہ ہم نے نماز جمعہ میں آپ مومنین سے کہا تھا، یہ اعلان آپ مومنین کی خدمت میں پھر دہراتا ہوں. 7:30 بجے اسی امام بارگاہ میں مجلس شروع ہوگی. حجت اسلام والمسلمین مولانا اشرف العالم صاحب بنگالی زبان میں مجلس کریں گے، اور اس کے بعد تقریباً 8:15 بجے تک وہ مجلس ختم ہوگی. 8:30 بجے پھر اردو زبان کی مجلس شروع ہو جائے گی. 9 بجے انشاءاللہ میں ممبر پر بیٹھوں گا. جملہ مومنین و مومنات، واقعی امام حسین کی بارگاہ میں جسے خراج عقیدت پیش کرنا ہے بغیر کسی امتیاز کے، یقیناً ہم امام حسین کی مجلس میں آئیں گے. بنگالہ زبان میں مجلس ہو، اردو زبان میں مجلس ہو، فارسی زبان میں مجلس ہو، عربی زبان میں مجلس ہو، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. امام حسین نے فرمایا میں 3 افراد کے چہرے کو دیکھتا ہوں، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. امام حسین نے فرمایا میں 3 افراد کے چہرے کو دیکھتا ہوں،
ایک جو میری مجلس کا اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں، فرش بچھانے والا، مجلس کا انتظام کرنے والا، پانی رکھنے والا، عالم دین کی خدمت کرنے والا، سود مرثیہ پڑھنے والا، لاؤڈ اسپیکر لگانے والا، جو بھی اہتمام میں مجلس کرتا ہے، مولا یہ کہتے ہیں ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس نے میری مجلس کا انتظام کیا ہے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرا ظاہر امام حسین علیہ السلام جو کربلا حسین کی زیارت کو جاتے ہیں، حسین ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا گریہ، امام حسین کے نام پر گریہ کرنے والا، حسین اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ ہم اردو مجلس سنیں گے بالکل سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن لفظ حسین تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ جہاں لفظ حسین نکلا آنکھوں سے آنسو جاری۔ مولا فرماتے جو میرے نام پر گریہ کرتا ہے ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد، ہم اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم مومنین سے ریکویسٹ ہے الحمدللہ رب العالمین، بنگالی زبان میں مجلس ہو، اردو زبان میں مجلس، تمام مومنین مومنات الحمدللہ رب العالمین اسی اعتبار سے مجلس میں شرکت کریں، انشاءاللہ آئیں۔ آنے سے مراد کیا؟ چونکہ چاند رات کی مجلس سے پہلی مجلس سے اپنے نوجوانوں کے لیے کچھ تمہیدی گفتگو، کچھ نصیحت ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی۔ لہذا آپ بنا امتیاز امام حسین کی مجلس میں آئیں اور آ کر بیٹھے، فرش عزا پر بیٹھے، فرش عزا پر بیٹھے، باہر نہیں۔ فرش پھر کہتا ہوں، فرش عزا پر بیٹھے، باہر نہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد، فرش عزا پر، باہر نہیں۔ باہر وہی افراد رہیں گے جو انتظامیہ کے افراد ہیں، جو سیکورٹی کے افراد ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، نظر رکھنے والے وہی رہیں گے، باقی سب کے سب اندر۔ یہ نہیں کہ یہاں سے لے کر وہاں تک چیئر اور سب تقریباً باہر نہیں، باہر نہیں، فرش عزا پر آ کر بیٹھنا ہے۔ کیوں بیٹھنا ہے؟ جب امام حسین کی مجلس شروع ہوتی ہے، اسی فرش عزا پر انبیاء آتے ہیں، اسی فرش عزا پر رسول خدا آتے ہیں، اسی فرش عزا پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہے۔ آپ اگر بیٹھیں گے الحمدللہ رب العالمین، خوش نصیبی ہے کہ ہمارا چوتھا امام امام زین العابدین ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام امام ہے، خود ہمارے وقت کا امام امام زمانہ ہے، لہذا اللہم صلی علی محمد۔ لہذا انتہائی تاکید کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین ہمارے نوجوان فرش کے لیے دینت بنے، فرش پر آ کے بیٹھے، مجلس کو غور سے سنے۔ ایک بات بتاؤں، اسی طریقے سے رونے کے لیے مصائب نہیں، فقط حسین کافی ہے۔ حسین یعنی جب ہم عراق جاتے ہیں، عربوں کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، بہت سارے لاکھوں کے تعداد میں دنیا کے زائرین ہوتے ہیں جو فارسی مجلس میں شرکت کرتے ہیں، پرشین میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن حسین اور زینب سمجھ میں آتا ہے۔ درود بھیجیے محمد اور علی سمجھ میں آتا ہے، عباس اور علی اکبر سمجھ میں آتا ہے، سکینہ اور علی اصغر سمجھ میں آتا ہے۔ اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین آپ فرش کی دینت بنائیں۔ مجلس حسین کو آپ معمولی نہیں سمجھیں، بے اہمیت مجلس حسین کو نہیں سمجھے آپ، بے اہمیت۔ یہ مجلس نعوذ باللہ معاذ اللہ بے اہمیت نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی مجلس ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مجلسیں ہوتی تھی، تو یاد ہے چھوٹے چھوٹے بچے محرم کے جب چاند نکلتا تھا تو محرم میں ایک ڈنڈا لے کر اوپر کچھ باندھ لیا، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے تھے، حسین حسین حسین، جلوس کے طور پر نکل جاتے تھے بچے اپنے محلے میں، چھوٹے چھوٹے 5 بچے 7 بچے 2 بچے۔ بچوں سے کسی کو کیا غرض ہے؟ کون کہتا کہ یہ شیعہ کا بچہ یا سنی کا؟ نہیں، تمام بچے لفظ حسین 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 راستے میں نکل گئے۔ اسی طریقے سے محرم آنے کے زمانے میں لہذا یہ جو بچے مجلس کرتے ہیں یا جو بچے حسین حسین کرتے ہیں یا جو بچے ماتم کرنے کے لیے آتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہاں بچوں کو انسان صرف گائڈ کرے کہ بچے بھی ماتم کرے، ماتم کی دینت بنے، خدا نہ خواستہ ہمارا ہاتھ بچوں کو نہ لگے، وہ حفاظت ضروری ہے، لیکن بچے بھی اگر ماتم کرتے ہیں مجلس کرتے ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں وہ بچے۔ پتہ ہے ایک واقعہ ذہن میں،
چھوٹے چھوٹے بچے ایک فلیگ لے کر فضا لے کر راستے پر نکل گئے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ دیکھا کہ ایک عالم دین امامہ ابا قبا پہن کر جا رہے ہیں، اس میں دوڑ کر ایک بچہ گیا، حضور ہم لوگوں نے یہ پروسیشن نکالا ہے راستے میں، یہ حسین حسین کر رہے ہیں، آپ مجلس پڑھ دیجئے، پڑھ دیجئے گا مجلس اسی مقام پر۔ نہیں، بچے باہر میں، بچوں کی مجلس وہ پڑھ دیں، وہ عالم دین مجلس پڑھ دیں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تو نماز میں مسجد کو جا رہا ہوں، میں نماز میں مسجد کو جا رہا ہوں۔ بچے خاموش ہو گئے۔ مولانا گئے نماز مسجد میں جا کے مولانا نے نماز پڑھا۔ جب نماز ختم ہو گئی، مولانا باہر نکلنے لگے، دیکھا سب کے سب بچے دروازے پر کھڑے ہیں۔ اب تو آپ کی نماز ختم ہو گئی، ہماری مجلس پڑھ دیجیے مجلس۔ مولانا کو بچوں کی مجلس نہیں پڑھتا تھا، راستہ خیابان سڑک، بچے یوں ہی نکل گئے حسین حسین کرتے ہوئے، جہاں کہیں بچے بیٹھ جائیں گے مولانا مجلس پڑھیں گے۔ مولانا پھر کوئی بہانہ لایا، نہیں ابھی تو ہمیں بہت کام ہے، جلدی ہے، کہیں ہمیں جانا ہے، ہم تمہاری مجلس نہیں پڑھ سکتے۔ مولانا معذرت کر کے چلے گئے، بچوں کی مجلس مولانا نے نہیں پڑھا۔ رات کو جب مولانا سوئے تو خواب میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا۔ فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں تم نے بچوں کی مجلس کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے بچوں کی مجلس کیوں نہیں پڑھا؟ تم نے بچوں کی مجلس کیوں نہیں پڑھا؟ شہزادی وہ تو بچے تھے، میں ان کی مجلس کیسے پڑھتا؟ کہ تم نے بچوں کی مجلس کیوں نہیں پڑھا؟ اس مجلس میں بھی موجود تھی، درود بھیجیے محمد علی محمد، میں بھی، وہ بچوں نے جو مجلس کیا نا اس مجلس میں بھی موجود تھی، تم نے بچوں کی مجلس کیوں نہیں پڑھا؟ اس اعتبار سے تو لہٰذا پھر میں کہتا ہوں فرش ادا اہمیت کا حامل ہے۔ نوجوان الحمدللہ رب العالمین فرش رہیں، سامنے رہیں الحمدللہ رب العالمین، فرش ادا کی دینت والے رہیں ہر اعتبار سے۔ یہ مجلس جو ہے نا الحمدللہ رب العالمین، پتہ ہے آپ کو کہ خدا کہتا وابتغوا علیہ وسیلۃ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ یقیناً رسول خدا سے لے کر ہمارے 12 امام 4 امام سب ہمارے لیے وسیلہ ہیں، سب ہمیں نجات دینے والے ہیں، لیکن ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کلنا سفن النجاة، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن الحسین اسرا، لیکن میرے جد حسین ایسے سفینہ ہیں جو ان کے دامن سے منسلک ہو جائے جلد نجات مل جاتی ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، جلد نجات مل جاتی ہے، جلد نجات مل جاتی ہے۔ یہ وسیلہ ایسا وسیلہ ہے کہ اس وسیلے کو انسان اگر پکڑ لے تو نجات جلد ملتی ہے۔ امام حسین کی مجلس کا نور ہے یہ مجلس جو ہمارے آپ کے لیے برکت ہے۔ یہ مجلس ایسا وسیلہ ہے کہ جس کو جو چاہیے در حسین سے چاہیے۔ کلو خیر فی باب الحسین، دنیا کا تمام خیر حسین کے دروازے پر ہے۔ حیات لینا ہے حسین سے لو، صحت لینا ہے حسین سے لو، دولت لینا ہے حسین سے لو، عزت آبرو لینا ہے حسین سے لو، اس اولاد لینا ہے حسین سے لو، جو مانگو اللہ کو، فقط واسطہ دو امام حسین کا پالنے والے، تجھے حسین کا واسطہ ہمیں عطا کر، ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، اپنے ہاتھ کو بھر کر جائیں گے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، بھر کے جائیں گے۔ کوئی خالی ہاتھ اس دروازے سے نہیں جائے گا، جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ یقیناً اس دروازے سے پر حاجت جائے گا۔ اس اعتبار سے لوگ کہتے ہیں اچھا معاذ باللہ معاذ اللہ، جو دشمن اہل بیت ہے وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہو گیا، اللہ سے مانگنا چاہیے یہ حسین سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے یہ علی سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے یہ جناب فاطمہ زہرا سے مانگتے ہیں۔ شرک نہیں بابا، یہ شرک نہیں ہے، اصل دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے ذات میں کسی کو شریک کریں تو پھر شرک ہوگا۔ اللہ ہے نعوذ باللہ ہم کہیں یہ بھی اللہ ہے، پھر شرک ہوگا۔ اللہ کے ذاتی صفات میں ہم کسی کو شریک کریں تو شرک ہوگا۔ اللہ رحمان ہے ہم کہیں یہ بھی رحمان ہے، اللہ رحیم ہے ہم کہیں یہ بھی رحیم ہے، ذاتی صفات میں اگر کسی کو شریک کرے تو شرک ہوگا۔ لیکن جتنے اولیاء کرام انبیاء ہیں سب کو اللہ نے اپنی صفات
صفت دی ہے، سب کو اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ جناب آدم صفی اللہ ہے، نوح کو کہا نجی اللہ یعنی نجات دینے والے جناب نوح، نجی اللہ جناب نوح ہے، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد حبیب اللہ ہے اور علی وجہ اللہ ہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ نفس روشن ہے بزم انقا خاموش کلمہ سے، مجلس سجی ہوئی ہے شبیر کی ادا سے، حیدر سے بغض چھوڑو بچنا ہے گر سزا سے، ان کی طرف خدا ہے لڑتے ہو کیوں خدا سے، حق نے ولی بنایا اس واسطے علی کو، حق نے ولی بنایا اس واسطے علی کو، مانو گے جو خدا سے مل جائے گا علی سے۔ اس اعتبار سے ولی اللہ ہے، کوئی حبیب اللہ ہے، کوئی نفس اللہ ہے، کوئی وجہ اللہ ہے، مختلف یہ خدا نے اپنی صفات انہیں دی ہے۔ لیکن اصل کیا ہے؟ کسی انبیاء نے کہا ہے کہ وہ خالق ہے؟ نہیں۔ کسی انبیاء نے کہا ہے وہ معبود ہے؟ نہیں۔ کسی ولی نے کہا ہے کہ ہم خدا ہے؟ نہیں۔ یعنی اصل کیا ہے؟ خالق خدا، یہ سب مخلوق ہے، معبود اللہ ہے، یہ سب عبد ہے، مالک اللہ ہے، یہ سب مملوک ہے۔ اس اعتبار سے سب کے سب وہی کہتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے بہترین وسیلہ ہے محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم ان کے دامن سے منسلک ہو جائیں تو یقیناً ہمیں نجات بہت جلد مل جائے گی۔ چونکہ چاند رات ہے، میں زیادہ آفات کے لیے مزاحم کا سبب، زحمت کا سبب نہیں بنتا، واقعات بہت ہیں، ایک دو واقعہ فقط، کیوں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں الحمدللہ رب العالمین اس پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک اور 10 محرم سے لے کر چہلم 40 امام حسین تک اور 40 امام حسین سے لے کر 8 ربیع اول تک الحمدللہ ہر روز خدمت امام حسین کے لیے تیار رہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر تیار رہے۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ ہر اعتبار سے ہمارے نوجوان تیار رہے، آمادہ رہے، انتظار میں نہ رہے کہ وہ چلا جائے۔ نہیں بابا، وہ کیوں چلا جائے؟ اگر کوئی کہتا فلاں چیز لے آؤ، دوڑ جاؤ پہلے اس سے پہلے کہ وہ جائے تم چلے جاؤ۔ اس اعتبار سے یعنی ہر اعتبار سے اپنے نوجوان کس کے خاطر؟ امام حسین کے خاطر آمادہ رہے، تیار رہے۔ اور بارہا کہتا ہوں، نوجوانوں کو دیوار کے سہارے کی ضرورت نہ ہو، نوجوانوں کو دیوار کے سہارے کی ضرورت نہ ہو، نوجوان بیچ میں بیٹھے۔ اور اگر دیوار لگ کے اگر کوئی بیٹھا نوجوان بیٹھا ہوا بھی ہے، کوئی بوڑھا آ جائے، معذور آ جائے، اٹھ جائے، اس کو جگہ دے دے۔ درود بھیجیے محمد اور آل، اس کو جگہ دے دے۔ اس اعتبار سے یعنی اپنے بزرگوں کا، اپنے مربی کا انسان مجبور کا انسان اسی اعتبار سے خیال رکھے، لہذا انسان آمادہ رہے، بالکل آمادہ۔ اس اعتبار سے مجلس حسین ہمیں یوں ہی نہیں ملی، اس مجلس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، ہزار لوگوں کے خون کو گاڑا بنایا گیا ہے، زندہ دیواروں میں چن دیا گیا ہے۔ بنی عباس، بنی متوکل عباس نے امام حسین کے چاہنے والوں کو چن چن کر ختم کیا ہے۔ اس اعتبار سے لہذا مجلس بڑی مشکل کے ساتھ، امام حسین کے مصائب جو ہے نا، ہمیں بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے بعد یہ ہم تک یہ مجلس پہنچی ہے۔ ایک واقعہ میں پڑھتا ہوں، وہ یہ کہ اصفہان کا ایک تاجر تھا، تاجر، یہ جو اصفہان کا تاجر تھا ہر سال امام حسین کی مجلس کرتا تھا، شاندار طریقے سے امام حسین کی مجلس اصفہان کا تاجر کرتا تھا۔ ایک سال یہ کربلا گیا، جب کربلا گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے میں کربلا جا رہا ہوں، مجلس کا انتظام اچھے طریقے سے کرنا، اور امام حسین کے نام پر ہر چیز 1 نمبر لے کر آنا، ہر چیز، شکر 1 نمبر، چاپتی 1 نمبر، چاول 1 نمبر، ہر چیز 1 نمبر ہے، چونکہ حسین ہے نا، حسین کے لیے 2 نمبر نہیں، 1 نمبر، ہر چیز 1 نمبر لے کر آنا، اصلی لے کر آنا، اچھا لے کر آنا۔ اس بچے نے تمام مجلس کا انتظام کیا، لیکن جس چاول کے بارے میں اس نے کہا تھا وہ چاول 1 نمبر سے نہیں ملا، بہت تلاش کیا، وہ 2 نمبر، بہرحال
درجہ 2 چاول لے آیا. بہرحال کھانا تقسیم ہوا، تبرک بنا، کھانا تقسیم ہوا اسی طریقے سے. یہ شخص جو کربلا گیا تھا ذریعہ امام حسین کے ایسے عاشور کے دن لگ کے بہت رو رہا ہے. آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ ذریعہ مبارک سے امام حسین نکلے اور ساتھ میں 2 فرد ہیں، ان کے پاس کھاتا ہے. امام حسین نے کہا سنو فلاں نے مجلس میں شربت پلایا ہے، لکھ لو. اچھا. فلاں نے مجلس میں تبرک بانٹا ہے، لکھ لو. فلاں نے مجلس میں کوئی عزادار کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، لکھ لو. یہ اصفہان کا تاجر جو ہے اس نے اپنی مجلس میں تمام چیزیں درجہ اول، لیکن چاول درجہ 2 تھا، لکھ لو. اور مشہدی عباس کھانا پکانے والا، تبرک کا انتظام کرنے والا باورچی تھا. مشہدی عباس کا 1 دانہ ماچس کا تیلی کا لکھ لو. ایک خواب اسی کا باورچی تھا مشہدی عباس. خواب سے بیدار ہوا، پھر وہاں سے چلا، کربلا سے ختم ہو کر اصفہان آیا. بیٹے سے کہا میرے بیٹے سے تو میں نے تجھے کہا تھا 1 نمبر. بولے بابا چاول بہت تلاش کیا لیکن یہ درجہ اول چاول نہیں ملا، درجہ 2 چاول کا. میرے امام حسین کا حساب کتاب اتنا دقیق ہے. اب اسے خیال آیا کہ مشہدی عباس نے 1 دانہ ماچس کا خرچ کیا. اب بتا تو نے محرم میں امام حسین کے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا میں کیا کرتا، میں غریب آدمی تھا، امام حسین کے لیے کھانا پکایا. اور کیا کیا؟ کچھ سوچ. تو سوچتے ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جو جہاں کھانا پک رہا تھا وہاں پر ماچس نہیں تھی. جب ماچس نہیں تھی تو میں نے اپنے جیب سے ماچس نکال کر 1 تیلی جو ہے نا وہ تنور کو روشن کیا. کہ خوش نصیب حسین نے تیری اس تیلی کا بھی حساب کر لیا. درود بھیجیے محمد اور آل محمد. خوش نصیب ہے انسان جو حسین اس تیلی کا بھی حساب کر لیا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. اس اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین. تو لہذا یہ مجلس سے ہمیں جو ملی ہے بڑی مصیبتوں کے بعد ملی ہے، بڑی پریشانیوں کے بعد ملی ہے، لیکن حسین اپنے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتے. حسین اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں. اسی طریقے سے کرمان کا واقعہ ہے. الحمدللہ رب العالمین. میں ختم کروں گا، زیادہ طول نہیں، کل سے انشاءاللہ آپ مومنین تفصیلی مجلس سنیں گے. لہذا کرمان کا واقعہ، کرمان میں ایک بوڑھا تھا. یہ بوڑھا ہر محرم میں پہلی محرم سے لے کر 18 محرم تک مجلس کرتا تھا. اور یہ 18 محرم میں زبردست کھانے کا انتظام، دسترخوان. الحمدللہ رب العالمین. آج آپ بھی عرب کنٹری میں جائیے یا آپ ایران جائیے، مختلف مقامات پر جائیے، حسین کے نام پر لنگر کھلا ہوا، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں. اس اعتبار سے پرواہ نہیں ہے. الحمدللہ اتنا تبرک ایک فیملی کو اتنا مل جاتا ہے کہ لوگ 5 دن 6 دن 7 دن اگر کھانا چاہیں تو کھا سکتے. یہ صدقہ ہے امام حسین کا. اس اعتبار سے لہذا کہاں پہلی محرم سے لے کر 18 محرم تک کیا ہے؟ 18 محرم تک مجلس ہے. مجلس کے بعد دسترخوان امام حسین سیر ہو کر لوگ کھا رہے ہیں اچھے طریقے سے. ایک آدمی مدینہ آئے مجلس پڑھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ بانی مجلس نے کہا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس کوئی امکانات بھی نہیں ہے. ہوتا نا کہ سورس آف انکم، کوئی امکانات بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس جو مجلسیں ہوتی ہیں الحمدللہ اتنی شاندار مسجد، اتنا زبردست کھانا، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آخر اس کا راز کیا ہے؟ کیا راز ہے؟ اس نے کہا بہت بڑا واقعہ ہے. وہ عالم دین پیچھے لگ گیا. حضور بتائیے تو صحیح، حضور بتائیے تو صحیح. جب وہ عالم دین پیچھے لگ گئے تو اس نے کہا سنو، واقعہ یہ ہے کہ میں نوجوان تھا، مریض ہو گیا. ایسا مطلب جھوٹ کا یعنی جو ہم سے منسلک ہوگا، میرے نزدیک آئے گا، اس سے بھی مرد ہو جائے گا. یعنی آج کل کی مثال کورونا کی مثال، یا پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک مرد، یعنی نزدیک انسان ہو وہ بھی مرد ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا. مجھے ایک ایسا مرد طاری ہوا کہ وہ مرد جو ہے ہم کو ہو گیا. ہمارے تمام عزیز و اقربا نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، کرمان کے لوگوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، شیراز میں جو ہمارے عزیز تھے انہوں نے بھی سب نے ساتھ چھوڑ دیا. کیوں؟ اس کے نزدیک جائیں گے، اس کے سامنے ہوں گے تو یہی مرض ہمیں بھی لگ جائے گا، ہم بھی مر جائیں گے. ایک ماں ہماری تھی جو ہر مقام پر میرے ساتھ تھی. جب مجھے پتا چلا اپنے مرض کا تو میں نے اپنی ماں سے کہا ماما کرمان کے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، شیراز کے لوگوں
لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، سب نے ساتھ چھوڑ دیا، میری ماں یہ ہمیں خطرناک مرض ہے، تو ہمارے ساتھ رہے گی تو تجھے بھی یہ مرض ہو جائے گا۔ بس یہ سننا تھا ماں نے کہا میں تو چاہتی ہوں کہ یہ مرض مجھے ہو جائے، میں چاہتی ہوں میں تجھ سے پہلے مر جاؤں لیکن تم میرے سامنے زندہ رہے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے مامتا، یہ ہے ماں۔ ماں خود مرنا چاہتی ہے لیکن اپنی اولاد کو بچانا چاہتی ہے کہ اولاد کو میرے کچھ نہ ہو۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میری ماں نے ہمیں ڈاکٹر کے پاس علاج کے طور پر رکھا، ہم وہاں پر رہے، رفتہ رفتہ بزرگتے رہے، دبلے ہوتے رہے، کمزور ہوتے رہے، بہت کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ ایک زنبیل، ایک ٹوکری اس میں ہم کو رکھ کے کوئی بھی اٹھا کے لے جائے، کوئی بھی اٹھا کے لے آئے، یہ کیفیت ہماری ہو گئی۔ ایک دن میری ماں سے ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا بچہ بچے گا نہیں، یہ بچہ تمہارا مر جائے گا، اس کو ہاسپٹل میں اور اذیت مت دو، اس کو لے جاؤ اپنے گھر میں آرام کرے، جب تک زندہ ہے مر جائے گا، اس کے کفن اور دفن کا انتظام کرو۔ کہ میری ماں مجھے لے کر اسی طریقے سے زنبیل میں ٹوکری میں لے کر آئی، لا کے ماں نے کنارے رکھ دیا۔ اور پرانے زمانے میں آج بھی اگر آپ ایران میں عرب میں جائیے گا تو جو ایک منزلہ گھر ہے، درمیان میں جو صحن ہے، آنگن ہے، اس صحن میں ایک بڑا بڑا حوض ہے، حوض یعنی حوض ہے، حوض سے پانی بہ رہا ہے، اس اعتبار سے حوض ہے۔ لہذا میری ماں نے رکھ دیا، میرے گھر میں ایک حوض تھا، حوض۔ میری ماں گئی، بکس کھولا، کالا سے ایک رومال میری ماں لے کر آئی۔ رومال، یہ کون تھا رومال؟ عزادار اپنے پاس رومال رکھتے تھے۔ رومال کیا کہ امام حسین کے غم میں جو آنسو گرا اسی رومال میں پوچھ لیا، ٹیشو پیپر میں نہیں۔ یہ مسئلہ جو لگا نا ٹیشو پیپر میں آپ پوچھے اور پھینک دیا ٹیشو پیپر کو، نہیں، مخصوص رومال ہوتا تھا، رومال جس میں آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھا جاتا تھا، کالا رنگ کا رومال تھا۔ میری ماں گئی، وہ رومال لے کر آئی، اور آنے کے بعد میری ماں نے اس حوض میں اس رومال کو دھونا شروع کیا۔ ایک جملہ کہا، میرے آقا حسین محرم بہت نزدیک ہے، میرا بچہ مریض ہے، مر رہا ہے، اگر یہ زندہ رہا اور میں اسی طریقے سے پریشان رہی تو میں آپ کی کنیزی نہیں کر سکوں گی، میں مجلس نہیں کر سکوں گی، میں اہتمام نہیں کر سکوں گی، میں عزادار کی خدمت نہیں کر سکوں گی۔ مولا اپنی خدمت کے لیے یا میرے بچے کو لے لیجئے کہ میں خدمت کر سکوں، یا میرے بچے کو واپس دے دیجئے تاکہ میں خدمت کر سکوں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر، یا لے لیجئے، لے لیجئے، ہر حال میں مجھے آپ کی خدمت چاہیے، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لے لیجئے جب بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دے دیجئے جب بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کی خدمت کریں مولا، اپنی خدمت کو ہم سے آپ نہ چھینیں۔ اس اعتبار سے میں نے نماز جمعہ کو خطبے میں کہا تھا، پالنے والے جو ہمارے مریض ہیں، مومنین و مومنات، واسطہ امام حسین کا اس محرم کی مجلس میں انہیں مرض سے شفا دے اور مجلس امام حسین کو وہ شرکت کر سکے۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد پر۔ امام حسین کی مجلس میں وہ آئے، شرکت کرے، پالنے والے کوئی مریض ہمارے درمیان، آل محمد کا چاہنے والا، اس ماہ محرم میں کوئی مریض نہ ہو پالنے والے، ان کو حسین کے صدقہ مسلم کے مرض کو اٹھا لے پالنے والے، ان کے مرض کا خاتمہ ہو پالنے والے۔ اس اعتبار سے الحمدللہ لے لے پالنے والے میرے بچے کو، یا مجھے واپس دے دے، میں حسین کی خدمت کر سکوں۔ ماں آنکھ لگے سو گئی، وہ نوجوان جو مریض تھا آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت اس کے قریب آئی، نور پھیل گیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ اٹھو، اٹھ جاؤ، اٹھو۔ اس کا نام تھا، نوجوان کا نام تھا ماشاء اللہ، نام تھا ماشاء اللہ، کا ماشاء اللہ، اٹھ جاؤ۔ کہ حضور آپ میرے سر پہ ہاتھ مت رکھیے، مرض بہت خطرناک ہے، آپ اگر ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیے گا نا یہ مرض آپ کو بھی ہو جائے گا۔ کہا کہ نہیں، ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تم اٹھ جاؤ۔ کہ حضور میں اٹھ نہیں پاتا، میری ماں نے زنبیل میں رکھا ہوا ہے، میری ماں نے ٹوکری میں رکھا ہوا ہے، میں ہل نہیں سکتا۔ کہ اٹھو، یہ کہہ کے اٹھو، لبیک یا حسین، درود بھیجیے محمد اور آل محمد۔ اٹھو، یا حسین کہہ کے اٹھ جاؤ، یا حسین کہہ کے اٹھ جاؤ، لبیک یا حسین۔ اٹھ گیا فوراً، اب جو اٹھا کھڑا ہو گیا، ایک مرتبہ طواف کرنے لگا، گھومنے لگا، اعتراف میں گھومنے لگا، سمجھ گیا کہ یہ آقا حسین ہیں
جو آئے ہیں ہمیں جنہوں نے مجھے شفا دیا ہے، اب ہمارے مرض و بیماری کا خاتمہ ہو گیا۔ کہ اچھا یہ بتاؤ، بیٹھو تم یہاں، تم کیا سوچ رہے تھے؟ تمہاری ماں تو رومال دھو کر دعا کر رہی تھی کہ میرا بچہ مر جائے یا زندہ رہے، تم کیا دعا کر رہے تھے؟ کہ حضور میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اگر مجھے حیات مل گئی، میں اچھا ہو گیا تو میں حسین کی 10 مجلس کروں گا، پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک 10 مجلس کروں گا۔ اور کیا نظر مانا تم نے؟ کہا کہ مولا میں نے یہ نظر مانا کہ 10 مجلس میں میں مومنین کو کھانا کھلاؤں گا۔ اچھا تم نے یہ 10 مجلس مانگا ہے، 10 مجلس کرو گے، کھانا کھلاؤ گے؟ اچھا سنو، 10 نہ کرنا، 18 مجلس کرنا، 18 مجلس، 10 مجلس میں کھانا نہ کھلانا، 18 مجلس میں کھانا کھلانا، 10 اپنی طرف سے اور 8 میری طرف سے، 10 اور 8 18۔ ہاتھ جوڑ کر کہا حضور 18 کیوں؟ کہ تجھے نہیں پتا میری ماں فاطمہ کی عمر 18 سال تھی کہ دنیا سے میری ماں چلی گئی، ظالموں نے میری ماں کو مار ڈالا 18 سال کی عمر میں، اس لیے 18 مجلس کرنا۔ بس یہ سننا تھا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے دن ہے دوسرے میں سوچنے لگا یہ 18 مجلس میں کیسے کروں گا، لیکن جیسے ہی دوسرے دن آیا کسی نے دخل بات کیا کہ یہ ماشاء اللہ کا گھر ہے، کہا ہاں ماشاء اللہ کا گھر ہے، کہ یہ چاول ہے، یہ چینی ہے، یہ چائے کی پتی ہے، یہ گوشت ہے۔ اس طریقے سے لوگ آتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں اور دے کر جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کس نے بھیجا؟ تو کہا بانی مجلس نے بھیجا ہے، جس کی طرف سے اس نے بھیجا ہے۔ آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن آج بھی یہ مجلس کا سلسلہ قائم ہے۔ ارباب اعلیٰ یاد رکھیے، اگر مدینے میں فاطمہ زہرا پر ظلم نہیں ہوتا، اگر علی کے گردن میں رسیاں نہیں باندھی جاتی، وہی ظالم تھے جنہوں نے کربلا میں حسین پر ظلم کیا۔ عجب منزل ہے ارباب اعلیٰ، علی کا لاڈلا مدینہ چھوڑ رہا ہے، امام حسین اب مدینے میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حسین نے بچوں کو جمع کیا، حسین نے عورتوں کو جمع کیا۔ ایک راوی کہتا میں مدینے میں وارد ہو رہا تھا، دیکھا کہ کرسی پر امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور محملوں میں بیویاں سوار ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی آئی، ایک نوجوان بڑھا زانو کے بل بیٹھ گیا، اس بیوی نے اس نوجوان کے پیر پر قدم رکھا، ناکے پر سوار ہوئی۔ دوسری بیوی آئی، دوسرا جوان آگے بڑھا، ناکے پر قدم، پیر پر قدم پہ قدم رکھا، ناکے پر سوار ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حسین اپنی کرسی سے اٹھ گئے، اٹھنے کے بعد امام حسین آئے، زانو کے بل بیٹھ گئے۔ وہ بیوی نے حسین کے زانو پر پیر رکھا، پیر رکھنے کے بعد ناکے پر سوار ہوئی۔ میں تڑپ کے پوچھنا شروع کیا کہ یہ پہلی بیوی کون تھی، سوار کرنے والا کون تھا؟ کہ پہلی بیوی ام فروا تھی، سوار کرنے والے جناب قاسم تھے۔ دوسری بیوی جو ہے ام کلثوم تھی، سوار کرنے والے علی اکبر تھے۔ اور جو تیسری بیوی سوار ہوئی ہے یہ زینب تھی، سوار کرنے والے امام حسین تھے۔ ارباب اعلیٰ یہ قافلہ کربلا کی طرف مدینے سے چلا۔ ایک مرتبہ قافلہ رک گیا، اب جب قافلہ رکا تو کیا دیکھا؟ بیمار فاطمہ صغرا ہے جو قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ بابا ہمیں اکیلا جن چھوڑ کر نہ جاؤ، اگر محفل میں جگہ نہیں ہے تو بابا میں پیدل چلوں گی لیکن ساتھ ساتھ جاؤں گی۔ کبھی زینب سے سفارش ہے، کبھی ام کلثوم سے سفارش ہے، کبھی رباب کے قریب آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ فاطمہ صغرا نے علی اصغر کو اپنے گود میں لے لیا، گلے سے لگا لیا۔ ہر بیوی کہتی علی اصغر آ جاؤ، علی اصغر آتے نہیں ہے۔ ارباب اعلیٰ عجب مسئلہ ہے۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے اصغر کے کان میں کچھ کہا،
بیٹا علی اصغر، ارے کربلا کے فہرست میں تمہارا بھی نام ہے، علی اصغر نہیں چلو گے؟ علی اصغر ہمت کر آغوش میں آ گئے۔ ارباب عادات جیسے ہی علی اصغر ہمت کر آغوش میں آئے، فاطمہ زہرا نے کہا بابا آپ نے علی اصغر کے کان میں کیا کہہ دیا جو علی اصغر ہمت کر چلے گئے؟ ارباب عادات حسین نے یہی کہا ہوگا بیٹا نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے تمہارا نام بھی شہادت کے فہرست میں لکھا ہوا ہے۔ حسین علی اصغر کو لے کر چلے۔ ارباب عادات فاطمہ صغرا ایک مقام پر کھڑے ہو کر دیکھتی رہی۔ ایک مرتبہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، فاطمہ صغرا انتظار کرتی رہی۔ ارے بیٹی فاطمہ صغرا تیرے لینے کو تیرے چچا عباس کو ضرور بھیجوں گا، بھیا علی اکبر کو ضرور بھیجوں گا، لیکن ارباب عادات یہ محرم کا چاند نمودار ہوا یا جب چاند تھا ارباب عادات جب اس چاند پہ نظر پڑی تو میرے آقا حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا یہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کا پڑھ رہے کہا نہیں پتا، اسی چاند میں میرا اکبر مارا جائے گا، اسی چاند میں میرے قاتل کا لاشا پامال ہوگا، اسی چاند میں اونو محمد مارے جائیں گے، یہی چاند ہوگا جو اصغر کے گلے پر تیر لگے گا، یہی چاند ہے جو حسین کا لاشا پامال ہوگا، فاطمہ کا بھرا گھر ویران ہو جائے گا، رسول کا گھر لٹ جائے گا، یہ 72 کربلا میں شہید ہو جائیں گے، کوئی بچنے نہ پائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، جملہ مومنین مومنات کے قصور گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، جملہ مومنین مومنات کے دلی مقاصد کو بدلا۔